حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو انہیں ہر قسم کی نعمتیں مل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا اور ان دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور ہر وقت اللہ سے معافی طلب کرتے۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ دنیا میں چونکہ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اولاد دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی جس کا نام اکلیمہ تھا، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب قابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونا تھا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اس لڑکی سے ہونا تھا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابیل نے اس لڑکی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ لڑکی قابیل کو پسند نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ وہ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے۔ حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا قربانی کے لیے چن لیا، اور قابیل چونکہ ناحق پر تھا تو اس نے کچھ تھوڑا سا گندم لے لیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، اور جو نہ منظور ہوتی تو آگ اسے نہیں جلاتی۔ چنانچہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کا دمبا جلا گئی، اور قابیل کی قربانی منظور نہ ہوئی۔ جب قابیل کی قربانی منظور نہ ہوئی تو قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غصے میں آ کر حابیل سے کہا، اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور آپ پڑھیے ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کی خبر۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ کہا اس نے، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے تو میں پھر بھی تیری طرف ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں خدا سے جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ چنانچہ حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ اسی دوران قابیل بھی آ گیا۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل سویا ہوا ہے تو قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر حابیل کو شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش چھپانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا۔ قابیل حیران تھا اور خوف زدہ بھی تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ آخرکار اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا جو دوسرے کوے کو مار کر زمین کھود رہا تھا، اور ایک گھڑا بنایا، پھر اس میں مردہ کوے کو رکھا اور اوپر سے اس مردہ کوے پر مٹی ڈال دی۔ قابیل بول اٹھا، ہائے افسوس، میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے۔
اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے بچائے، آمین۔